وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ انسان کے اندر ایمان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی جو سب سے بڑی حقیقت رکھی گئی ہے اور جو انسان کی نفسیات کا حصہ بنائی گئی ہے، جس کی بدولت انسان ایمان کے ماحول میں رہتا ہے، ایمان کے قریب رہتا ہے اور ایمان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ہے اعتراف۔ اعتراف یہ انسان کی وہ کیفیت ہے کہ جتنی اس کے اندر یہ چیز زیادہ ہوگی اتنا وہ ایمان کے قریب ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایمان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ ایک مومن کے اندر اگر اعتراف کی نفسیات پوری طرح موجود ہو تو وہ ایمان کے قریب رہتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے اور ایمان کے قریب رہتا ہے۔ اور اگر اس سے یہ چیز نکل جائے اور کم ہو جائے تو وہ مومن ہونے کے باوجود ایمان سے دور ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک کافر اور غیر مسلم اگر اعتراف کی نفسیات کو پالے تو وہ باوجود کافر ہونے کے ایمان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر یہی نفسیاتی کیفیت اسے مومن بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری سائیکی میں ایک بڑی اہم کیفیت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے اسے چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، اور جس کے اندر نہیں ہے وہ اس کو حاصل کرے، اور بچوں کی تربیت میں اس عنصر کو لازماً پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اعتراف یہ ہے کہ جو حقیقت ہے چاہے وہ ہمارے خارج میں ہو یا ہمارے باطن میں، چاہے اس کا تعلق اس خارجی دنیا سے ہو یا ہماری داخلی دنیا سے، اس حقیقت کو ریئلائز کر لو، جیسی وہ ہے اسے مان لو، حقیقت سے مت ٹکراؤ۔ اللہ نے اس دنیا کو حقائق کے اوپر پیدا کیا ہے، جو چیز اللہ نے جیسی پیدا کی ہے وہ ویسے ہی ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ اس حقیقت کو ریئلائز کرے۔ علم کا سب سے بڑا مقصد ریئلائزیشن ہے۔ علم ریئلائز کرواتا ہے، علم حقیقت شناس بناتا ہے۔ علم جب آپ کو حقیقت سے دور کر دے تو وہ علم حجاب ہے، وہ علم پردہ ہے۔ اگر آپ میں ریئلائزیشن اور اعتراف کا مادہ پیدا نہ کرے بلکہ کسی اور خیال اور گمان میں آپ کو مبتلا کر دے تو یہ علم نہیں، یہ حجاب ہے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے تھے العلم حجاب اللہ الاکبر، علم اللہ کے پردوں میں سب سے بڑا پردہ، یعنی علم بندے و خدا کے درمیان ایک بڑا حجاب بن جاتا ہے۔ کون سا علم؟ وہی علم جو انسان کو حقیقت سے بے خبر کر دے، اس میں ریئلائزیشن کا مادہ پیدا نہ ہونے دے، اس کو کسی اور خیال اور گمان میں مبتلا کر دے، تو یہ علم پردہ ہے۔ علم کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب یہ پردے ہماری آنکھوں سے اٹھ جائیں گے۔ یعنی علم پردے اٹھانے کے لیے آیا ہے، پردہ بننے کے لیے نہیں آیا۔ اسی لیے آئنسٹائن نے ایک بات کی تھی اور اس کی یہ بات صحیح تھی کہ the more I know the more I realize that what I don't know۔ جتنا کہ میں جانتا ہوں اتنا ہی مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں کیا نہیں جانتا۔ انسان علم اس طریقے سے انسان کی آنکھوں کو کھولتا ہے اور ریئلائز کراتا ہے۔ تو یہ اعتراف ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے علم سے یہ اعتراف ہمارے اندر آنا چاہیے، ہمارے مشاہدے سے اعتراف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے تجربے کے ذریعے اعتراف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔
ان سب چیزوں کے ذریعے اگر اعتراف پیدا ہوگا تو ہم حق کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہدایت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے محبوب آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہو اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو جن کے اندر اعتراف کر لینے کی صلاحیت ہے، جو ریئلائز کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو یہ نہیں چاہتے تو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ انما تنذر من اتبع ذکر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ انہی کو ڈراتے ہو جو ذکر کی پیروی کر لیں، نصیحت کی پیروی کر لیں، جو اعتراف کر لیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے غیب کی حالت میں ڈرنے لگ جائے۔ اعتراف کا بنیادی مادہ ڈر ہے۔ اعتراف انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس میں ڈر ہو، ڈر کی نفسیات، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ جس کے اندر ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، اس میں اعتراف پیدا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اس لیے فرمایا وخشی الرحمن بالغیب، جس کے اندر خشیت آ گئی۔ خشیت یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ کسی کا اثر لینا، کسی حقیقت کا اثر لینا، یہ خشیت کہلاتا ہے۔ کسی بڑی شے کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا دیکھنا، کسی عظیم کے آگے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، یہ خشیت ہے۔ یوں جب ہم اپنے سائز کا اندازہ لگا لیں خارجی حقائق کو سامنے رکھ کر، تو اسی کا نام خشیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑی حقیقت اور سب سے عظیم ہستی میں ہوں، لہذا میرے آگے تمہاری کیا کیفیت ہونی چاہیے، اسی کا نام خشیت ہے، اسی کا نام خشیت ہے۔ مادی بہت سے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کے مطابق ہمارے اوپر کیفیات مرتب ہوتی ہیں۔ بہت سے منظر ہمارے دل ہلا دیتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے جسم ہمیں لرزہ بر اندام کر دیتے ہیں، بہت سی دہشت انگیز کیفیات ہمیں اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ خشیت کی مختلف صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان میں رکھی، اور پھر اس کے بعد اسی چیز کے ساتھ ہمیں اللہ نے اپنی ہیبت اور اپنی جلال کا تعارف کرایا، اپنی عظمت کا سے پردہ اٹھایا، اور بار بار قرآن نے یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے سجایا کہ دیکھو وہ کتنا بڑا ہے۔ بس انسان اگر اس منظر کو فوکس کر لے اور اس کے اندر ڈوبنے لگ جائے تو اس کے ساتھ ہی جو کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اسی کا نام خشیت ہے۔ یہی خشیت انسان کو اعتراف کی طرف لے جائے گی، اور وہ دل سے پھر پکارے گا، دل سے آواز آئے گی کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہمارے دین نے ہماری جو پریکٹس رکھی ہے ہمارے لیے، اور جو نمازیں، جو سب سے بڑی عبادت نماز ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں، یہ نماز اسی خشیت اور اعتراف کا مظہر ہے۔ ہم نماز کی حالت میں مکمل منفعل حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے سب سے پہلے یہ بابر کرتے ہیں کہ ہم حاضر ہو گئے، ہم بھاگنے والے نہیں، ہم بھاگ نہیں رہے، ہم آ گئے ہیں۔ جہاں تو نے بلایا وہاں ہم آ گئے، جیسے تو نے کھڑا کیا ہم کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے پہلا اعتراف۔ قیام کی حالت میں انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے۔ اب جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو دربار کے کورنش بجا لاتا ہے، دربار کے آداب بجاتا ہے، اعتراف حقیقت کرتا ہے۔ لہذا اس کے بعد رکوع کرنے کے ساتھ انسان اعتراف شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اے مالک و مولا، میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد یہ مانتا ہوں کہ میں ناقص ہوں، میں نامکمل ہوں، میں کامل و اکمل نہیں، میں ناقص ہوں، میں ادھورا ہوں۔ یہ میرا رکوع بتا رہا ہے کہ میں ناقص ہوں اور تو کامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر سجدے میں جا کے انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھے اب یہ میرے نقص کے اندر کمال اگر پیدا ہو سکتا ہے تو صرف تیرے ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی شے نہیں جو میرے نقص کو مکمل کر لے، کوئی شے نہیں جو مجھے سہارا دے سکے۔ میں ادھورا تھا، میں ناقص ہوں، میں نامکمل ہوں۔ یہ سجدے میں گر کے میں تیری ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ پڑ گیا ہوں کہ اب میرے نقص کو کمال سے تو ہی بدلے گا، میری کمی کو خوبی سے تو ہی بدلے گا،
میرے اندر کے خلا کو اپنی رحمت سے تو ہی پر کرے گا۔ یہ نماز جو قیام سے لے کر سجدے تک پورا اعتراف ہے، اعتراف کا نام ہے۔ تو دوستو اسی لیے یاد رکھو کہ دین ہمارا اس انداز سے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ یہ اعتراف ہمیں نہ صرف اللہ کے قریب کرتا ہے، ایمان کے قریب کرتا ہے، حق سے قریب کرتا ہے، بلکہ ہماری شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ بھی، واحد ذریعہ بھی یہی ہے، اعتراف۔ جن لوگوں کے اندر اعتراف ہے، میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو اپنی شخصیت کی تکمیل کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جن کو آگے دنیا میں کچھ کرنا ہے اور اپنے ذریعے سے دنیا کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو اس حقیقت پر تیار کریں، اپنی شخصیت کو اس حقیقت کی بنیاد پر ڈیولپ کریں کہ انہوں نے ہمیشہ جو چیز ماننے والی ہے اس کو ماننا ہے، ماننا چاہیے، انہیں ماننا ہوگا۔ اپنے اندر یہ مادہ پیدا کریں، اپنے اندر سے ضد نکال دیں، اپنے اندر سے انکار نکال دیں، حقیقت کے آگے انکار کرنے کی جسارت نہ کریں، ماننے کی کیفیت پیدا کریں، اعتراف کا مادہ پیدا کریں اور ریئلائز کرنا سیکھیں ہر چیز کو۔ جتنا ریئلائز کرتے جائیں گے اتنا آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم ابھی نامکمل ہیں، ہم ابھی نامکمل ہیں، ہم نے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ جاننا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے مکمل ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات اور اپنی شخصیت سے غیر مطمئن ہو، جو اپنی ذات اپنی شخصیت سے غیر مطمئن ہو، وہ سب سے زیادہ مکمل آدمی ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں رہتا ہے، ارتقا پذیر رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور جو اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے، اپنے کام سے، اپنے کمال سے مطمئن ہو گیا، وہ رک جاتا ہے، اس کا ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے، اس کا ارتقا، اس کی پروگریس رک جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اسی لیے بار بار ہمیں اس بات کا اعتراف کرواتی ہے کہ تم نامکمل ہو، تمہیں خدا پہ بھروسہ کرنا ہوگا اور مستقل محنت اور جد و جہد سے کام لینا ہوگا۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ پاتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے جو ہم نہیں جانتے اور نہیں پاتے۔ اس ریشو کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ آپ کا جانا ہوا اور آپ کا پایا ہوا ہمیشہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، ہم دولت اور دنیاوی طاقت اور قوت حاصل کرتے ہوئے بالکل اس حقیقت پر ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کم پایا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ انسان جتنی بھی دولت جمع کر لے ہمیشہ یہ سوچتا ہے ابھی تو میں نے بہت کم پائی ہے، ابھی بہت ہے باقی جو میرے ہاتھ آنی چاہیے جس تک میں نہیں پہنچ سکا، اور پھر مسلسل ہاتھ پیر مارتا ہے اور لکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، ارب پتی سے کھرب پتی بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے علاقائی لیڈر سے گزر کے صوبائی سطح کا لیڈر بنتا ہے، صوبائی سے قومی سطح کا، اور قومی سطح سے گزر کے پوری دنیا کا لیڈر بننا چاہتا ہے دولت کی بنیاد پر، پیسہ جمع کر۔ پھر بھی حرص و ہوس نہیں بھرتی، تو وہاں کیا نظریہ ہے؟ یہ مسلسل پروگریس کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہاں وہ اس حقیقت پر ہے کہ میں نے جو پایا ہے وہ تھوڑا ہے اور جو نہیں پایا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے مسلسل ترقی جاری ہے، مسلسل بھاگ دوڑ جاری ہے، مسلسل حل میں مزید کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بس یہی فارمولہ اور یہی حقیقت دوسرے حوالوں سے اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اپنے شخصی کمالات، علم، عمل، روحانی ترقی، اللہ کا قرب، ایک شریف اور نیک انسان بننا، تقوی و طہارت اختیار کرنا، ان معاملات کے اندر بھی اگر انسان یہ سوچ لے کہ جو کچھ میں نے پایا ہے وہ تھوڑا ہے اور جو نہیں پایا وہ بہت زیادہ ہے، تو بس پھر اس کی رفتار کبھی رکے گی نہیں۔ پھر حل میں مزید، جس طرح مال و دولت حاصل کرنے میں اور دنیا جمع کرنے میں حل میں مزید کے ٹریک پر سوار چلے جا رہے تھے، اسی طرح پھر ان تمام میدانوں میں حل میں مزید کا ٹریک تیار ہوگا اور آدمی آگے بڑھتا جا رہا ہوگا۔ علم کے حوالے سے بھی حل میں مزید، کوئی خوبی و کمال تو اس میں بھی حل میں مزید، روحانی ترقی و ارتقاء اس میں بھی حل میں مزید، عمل، تقوی، پرہیزگاری اس میں بھی حل میں مزید، تو بس پھر انسان بنتا ہی چلا جائے گا، آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا، پھر وہ کہاں رکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ایک آیت ارشاد فرمائی
فرمایا وہ لوگ جو دنیا کے اندر اچھے بن کر رہیں گے، جو دنیا میں اچھے کام کریں گے، تو ان کے لیے حسنہ ہے، اچھا ہے، اور انہیں وہ اچھا ملتا رہے گا. جتنے وہ اچھے کام کرتے رہیں گے انہیں اس کا اچھا ملتا رہے گا. تو یہ ہے اصل میں اسلام کا نقطہ نظر اور اس کا زاویہ نگاہ. ہمیں یہ جو حلم مزید ہے اس کو مادی مفادات کے دائرے سے نکال کے روحانی کمالات کی دنیا میں لے کر اپلائی کرنا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے، میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا، بات بڑی حقیقت آمیز ہے، اس کو جتنا سنا جائے کم ہے. آپ منبر پر بیٹھے، ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں یہ نہیں جانتا. وہ بے باک تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو پھر آپ ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو اس ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ نے فرمایا برخوردار بات سنو، میں جو اس ممبر پہ بیٹھا ہوں تو اپنے علم کے مطابق ہی بیٹھا ہوں. سعید تو الحاظ الممبر بے قدر علمی، میں اپنے علم کے مطابق ہی اس ممبر پہ بیٹھا ہوں جتنا میرا علم ہے. اگر میں اپنی جہالت اور لا علمی کے مطابق کسی جگہ بیٹھنا چاہتا تو اتنے چھوٹے سے ممبر پہ نہیں بیٹھتا، آسمانوں میں جا کے بیٹھتا، اتنا اونچا جا کے بیٹھتا. لو سعید تو بے قدر جہلی لسعید تو الی السما. اگر میں اپنی جہالت اور اپنی بے علمی لا علمی کی بنیاد پر کوئی مقام چاہتا تو آسمانوں تک پہنچ جاتا. میں سمجھ میں آئی بات؟ بات وہی ہے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تھوڑا ہے اور جو کچھ نہیں جانتا وہ بہت ہے، لا محدود ہے. تو جو جانتا ہوں اس کے مطابق محدود مقام پہ بیٹھا ہوں، 3 سیڑھیوں پہ، اور جو نہیں جانتا اس کے مطابق بیٹھتا تو دنیا میں جگہ نہیں پاتا، آسمانوں تک پہنچ جاتا. اتنا اونچا ممبر لگانا پڑتا کہ آسمانوں پہ جا کے جگہ ملتی. تو یہ ہے بتا دی وہ حقیقت کہ انسان جو کچھ جانتا ہے وہ تھوڑا. اچھا اب یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. جس کا علم اللہ اکبر سمندروں کا علم تھا، سمندروں جیسا علم، جس کے علم کی کوئی حد اور کنارہ ہمیں نہیں مل سکتا، ہم لوگوں کو نہیں مل سکتا. اللہ ضرور جانتا ہے. اتنا لامحدود علم رکھنے والی ہستی کہ ان کے بعد ان جیسا کوئی علم والا پیدا ہی نہیں ہوا، ان جیسا کوئی علم والا پیدا ہی نہیں ہوا. اور بلکہ میں یوں بھی کہوں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کا، ان کے بعد آنے والی ساری دنیا کا علم جمع کرو تو بھی حضرت علی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو وہ ہستی اس بات کو کس طرح فرما رہے ہیں؟ ریئلائز کر رہے ہیں. جو ریئلائزیشن میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اعتراف اس کو کہتے ہیں. اتنا علم رکھنے کے بعد بھی ریئلائزیشن کا یہ عالم ہے، پوری حقیقت سے باخبر کہ میرا اتنا سارا علم بھی اس کے مقابلے میں جو میں نہیں جانتا ہوں وہ بہت تھوڑا سا ہے. بس یہی وہ اعتراف ہے. جس میں یہ اعتراف ہوگا وہ ترقی کرتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، نصیحت پر نصیحت حاصل کرتا رہے گا، باتوں پر کان دھرے گا، سنے گا اور عمل کرے گا. ہم نے 2 طرح کی طبیعتیں دیکھی ہیں. ہم نے مسلمانوں میں بھی 2 طرح کے لوگ دیکھے. ایک وہ لوگ جو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. بخدا ہم نے ان کے اندر ایک نکھار دیکھا، ان کے اندر تازگی دیکھی، ان کو آگے بڑھتا ہوا پایا، ان کو ایک کیفیت میں پایا ہے، ایمان ٹپکتا ہوا محسوس ہوا ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی اکڑ فو میں ہمیشہ لگے رہے، جنہوں نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا اور اس میں بند ہو گئے، لاک کر لیا اور طے کر لیا کہ اب ہمیں کسی سے کچھ سننے یا سیکھنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے اعتراف کے دروازے بند کر دیے. ہم نے دیکھا ان پہ اندھیرا سا چھایا رہتا ہے، وہ منجمد رہتے ہیں، پتھر کی طرح اسٹل، آگے نہیں بڑھتے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینج نہیں آتا. ان کے اندر ایک قسم کی تاریکی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا. باغ میں جب جاؤ تو 2 طرح کے پھول ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، آگے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ جو رک گئے ہوتے ہیں، مرجھا گئے ہوتے ہیں اور سوکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ایک اور دوسرا تاثر پیدا ہوتا ہے. تو شخصیات بھی اسی طرح ہیں. اعتراف کر لینے والی شخصیتیں کھلکھلاتے پھولوں کی طرح ہیں، اور اعتراف کا مادہ نہ رکھنے والے لوگ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہیں. اور جو مرجھانے کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک دن
ایک دن وہ کسی ہوا کے جھونکے سے جھڑ کر گر جائیں گے، لیکن جو کھلنے کی طرف جا رہے ہیں وہ کسی کے گلے کا ہار بن جائیں گے، وہ کسی کی آنکھوں کا نور بن جائیں گے، اور وہ اس دنیا کو اسی طرح مہکاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ہماری شخصیتوں کا اصل معاملہ۔ تو یہاں قرآن نے بار بار یہ بات بیان کر دی، اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے۔ اور اس کے بعد آخری بات سورہ زمر کی ایک آیت جو آخر میں پڑھی گئی ہے، میں اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی، تاکہ ایک عقیدہ واضح ہو جائے۔ انک میت وانہم میتون، آخری آیت آئی ہے، فرمایا اے پیارے آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں اور یہ بھی سب مرنے والے ہیں۔ یہ کافروں نے کہا تھا کہ یہ سب فنا ہو جائیں گے، ان کی اولاد تو کوئی ہے نہیں اور یہ مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو دین کا سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ کافروں نے یہ باتیں کی تھیں، ان کو جواب دیتے ہوئے کہا گیا ایک حقیقت واضح کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا بے شک انتقال تو سب کا ہی ہونا ہے، انک میتون، آپ نے بھی انتقال کرنا ہے، لیکن یہ کس گمان میں ہے؟ وانہم میتون، یہ بھی تو مریں گے، یہ بھی تو مریں گے، یہ کون سے یہاں رہ جائیں گے؟ تو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جان چھوٹ جائے گی، تم بھی تو مرو گے اور پھر میرے پاس آؤ گے اور پھر میں تم سے پوچھوں گا، تو لہذا یہ ایک حقیقت بیان کی گئی کہ انتقال سب نے کرنا ہے، مرنا سب نے ہے، اور موت ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ انبیاء کو بھی یہ چیز آئی ہے، اولیاء کو بھی، اور سارے لوگوں کو، ہر جاندار کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، اب جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ تو بھی مردہ ہے اور وہ بھی مردہ ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ کہاں سے کہاں چلی گئی بات۔ مردہ کہنا یہ ایک دوسری چیز ہے، کسی کو بھی مردہ کہو، کیا اپنے باپ اپنی ماں کو بھی کوئی مردہ کہتا ہے کبھی؟ حالانکہ مردہ ہیں مگر مردہ نہیں کہتے، ادب کے بھی خلاف ہے، حالانکہ مردہ ہیں مگر ادب کا تقاضا ہے، مردہ نہیں کہتے، کہتے انتقال کر گئے۔ کیا یہ کہتے ہیں مردہ ہو گئے، میرا باپ مردہ ہے، میری ماں مردہ ہے، میرا بھائی مردہ ہے؟ یہ نہیں کہا جا، میرا استاد، میرا پیر، میرا شیخ مردہ، نہیں بولتے۔ لیکن اللہ کے نبی کے لیے کیسے آرام سے بولتے ہیں مردہ ہیں۔ مردے کا مطلب آپ کو معلوم ہے؟ مردہ کبھی مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ مردہ تو مر گیا ہمیشہ کے لیے، وہ تو گیا، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، ان کو مردہ نہ کہو۔ ہاں انک میتون، انتقال کرنے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، موت کے مرحلے سے گزرنے والے، لیکن مرنے کے بعد مردہ بن کر رہنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانے والے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی مردہ بن کر نہیں رہیں گے۔ وہ کیا مردہ ہوں گے؟ ان کے نام پہ جنہوں نے سر کٹایا، اللہ نے فرمایا وہ بھی مردہ نہیں ہوں گے، بل احیاء، قرآن میں دوسرے پارے میں صاف فرمایا بل احیاء، پیارے جو تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں ہم تو ان کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور ہے۔ تو ان ہستیوں کو مردہ کہتے جن کے ناموں پہ لوگ سر کٹائیں تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں، زندگی پائیں، مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں۔ وہ ہستی کیسے مردہ ہو سکتی؟ مردہ وہی ہیں، زندہ وہی ہیں جو کہیں تجھ پہ مرے ہوئے، زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پہ مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وہ بھی زندہ، اور جو ان کے نام پہ مر جائے وہ بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر یہ مردہ کی رٹ لگاؤ گے اور ایسے ہی ترجمے لوگوں کو سناؤ گے تو قرآن کی بہت سی آیتوں سے انکار کرنا پڑے گا، حدیثیں جھٹلانی پڑیں گی، امت کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تم مردہ کہتے ہو، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر میں جب وہاں گیا بیت المقدس تو وہ وہاں بھی موجود تھے، اور جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی موجود تھے۔ تو کہاں مردے ایسے ہوتے ہیں؟ انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو ہم جیسے زندوں سے بھی زیادہ زندہ ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون